آج میں آپ کو کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا راج بتانے جا رہا ہوں جو سینہ ہم تک پہنچے، بلکہ ایسا نور ہے جو دل میں اتر جائے تو انسان کی زندگی بدل سکے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے، لیکن اثر تب ہوتا ہے جب یقین مکمل ہو۔ کمی اللہ کے نام میں نہیں بلکہ ہمارے یقین میں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم یا اللہ یا کافی یعنی اے میرے رب تو ہی میرے لیے کافی۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ یہ اسم پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل ٹوٹ چکے، لیکن جب انہوں نے یا اللہ یا کافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو اللہ نے ان کے حالات بدل دیے۔ دنیا انہی لوگوں کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ یاد رکھیں، جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مبارک اسم کو کیسے پڑھا جائے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہر وظیفہ اسی وقت اثر کرتا ہے جب نیت، یقین اور طریقہ صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مبارک اسم کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ رزق صرف جیب میں موجود پیسوں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اچھی صحت، نیک اولاد، گھر کا سکون، عزت، محبت اور دل کا اطمینان بھی۔ اگر انسان کے پاس کروڑوں روپے ہوں لیکن اسے رات کو چین کی نیند نہ آئے تو وہ حقیقت میں غریب ہے، اور اگر تھوڑا ہونے کے باوجود اس کا دل مطمئن ہو تو وہی اصل امیر۔ یا اللہ یا کافی ایسا مبارک اسم ہے جو اللہ کے حکم سے رزق اور برکت کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان کبھی تصور بھی نہیں۔ اگر آپ رزق کی دروازے کھول دیتا ہے، تنگی، قرض، کاروبار کی پریشانی یا گھر میں بے برکتی کا سامنا کر رہے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ استغفار دل کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کے راستے کھولتا ہے۔ اس کے بعد پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 111 مرتبہ یا اللہ یا کافی پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں اور کہیں، اے میرے رب تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ میں دنیا کے دروازے بہت کھٹکھٹا چکا ہوں، اب مجھے صرف تیری رحمت اور تیری مدد چاہیے۔ اس عمل کو لگاتار 21 دن تک بنا ناگا کریں۔ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ حالات بدلنے لگے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا ہے، بند راستے کھل رہے ہیں، برکت بڑھ رہی ہے، اور اللہ ایسے ذریعے پیدا کر رہا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ شیطان سب سے پہلے انسان کا یقین کمزور کرنے، جس طرح بیج بونے کے بعد درخت بننے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت بھی اپنے مقرر وقت پر ظاہر۔ اس لیے صبر، استقامت اور مکمل یقین کے ساتھ یا اللہ یا کافی کا ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اپنی رحمت، برکت اور آسانی کے ایسے دروازے کھولے گا جن کی آپ نے کبھی امید بھی نہیں۔ اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا یا اللہ یا کافی صرف رزق اور برکت کے لیے ہے یا یہ جسم اور روح کی تکلیفوں کا بھی علاج ہے؟ میرے عزیز دوستو، آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی تمام میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک آتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، گھبراہٹ، اداسی، ڈر اور تھکاوٹ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انسان باہر سے بالکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور جب مسئلہ روح کا ہو تو اس کا علاج بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ یا اللہ یا کافی ایسا مبارک اسم ہے جو اللہ کے حکم سے دل کو سکون، روح کو طاقت اور انسان کو نئی امید عطا کرتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو مایوسی کا شکار تھے، لیکن جب انہوں نے پورے یقین کے ساتھ اس مبارک اسم کا ورد شروع کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا سکون اتارا کہ ان کی زندگی بدلنے لگی۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز ایسی پریشانیوں سے گزر رہا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ جائیں، سب سے پہلے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تاکہ دل گناہوں سے پاک ہو جائے اور دعا کی راہ آسان ہو جائے۔ اس کے بعد پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ یا اللہ یا کافی پڑھیں۔ پڑھتے وقت یہ تصور رکھیں کہ اللہ کا نور آپ کے پورے جسم، دل اور روح میں اتر رہا ہے، اور ہر بیماری،
ہر بے چینی اور ہر تکلیف دور ہوتی جا رہی ہے۔ پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں، خاص طور پر جہاں درد یا تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کر اللہ سے شفا کی دعا کریں۔ اس عمل کو لگاتار 11 دن تک کریں۔ انشاءاللہ آپ اپنی نیند، اپنے سکون اور اپنی طبیعت میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ اگر کوئی ڈپریشن، اینزائٹی یا کسی انجانی بے چینی کا شکار ہے تو وہ بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ شروع کرے۔ یاد رکھیں، شفا صرف دوا سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور یا اللہ یا کافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ وہی ذات ہر تکلیف کے لیے کافی ہے۔ اب آخر میں ایک بہت اہم بات سمجھیے کہ یا اللہ یا کافی کا اثر صرف رزق، صحت یا سکون تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے اس کے اندر یقین، صبر اور استقامت۔ آج بہت سے نوجوان ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں مگر نوکری نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ کاروبار میں لگاتار گھاٹا اٹھا رہے ہیں، دکانیں کھلی ہیں مگر گراہک نہیں آتے، محنت بہت ہوتی ہے لیکن نتیجہ نظر نہیں آتا۔ ایسے حالات میں انسان ٹوٹ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن یاد رکھیے جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے بندے کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں۔ اگر کاروبار، نوکری یا روزگار میں رکاوٹ ہو تو کام شروع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے تاکہ گناہوں کی وجہ سے آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ پھر پورے یقین کے ساتھ 100 مرتبہ یا اللہ یا کافی، اور آخر میں اپنے کام کی جگہ، دکان، آفس یا جہاں سے روزی کماتے ہیں وہاں ہلکا سا دم کر دے۔ یہ عمل روزانہ اپنی عادت بنا لے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ بند راستے کھلنے لگیں گے، نئے موقع ملیں گے، مشکلیں آسان ہوں گی، اور جن لوگوں سے آپ کو مایوسی تھی وہی لوگ مددگار بن جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے اس پورے عمل کی جان استغفر اللہ ہے۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنی ہی جلدی اللہ کی مدد آپ کی طرف آئے گی۔ اس لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہے اور پورے یقین کے ساتھ یا اللہ یا کافی کا ورد اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ جس بندے کا سہارا اللہ ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر آپ نے آج یہ بات دل سے سمجھ لی اور پورے بھروسے کے ساتھ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ کی صحت میں شفا عطا فرمائے گا۔ لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، یوم آخر پر، والملائکۃ، اور ملائکہ پر، فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر، وآت المال علی حبہ، اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گلو خلاصی کرانے کے لیے، گردنوں کے چھڑانے کے لیے، واقام الصلاۃ، اور قائم کی اس نے نماز، وآت الزکاۃ، اور ادا کی زکوٰۃ، والموفون بعہدہم، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے، اذا عاہدوا، جبکہ باہم معاہدہ کر لے، والصابرین، اور خصوصاً صبر کرنے والے، فی البأساء، فقر و فاقہ میں، والضراء، اور تکلیف اور اذیت میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی ہے وہ لوگ کہ جو سچے ہیں،
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ رواں ترجمہ ہوگا، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب پھیر دو، بلکہ حقیقی نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دیا اس نے مال اس کے محبوب ہونے کے باوجود، اس کی محبت کے علی الرغم، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافر کو، مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ باہم معاہدہ کر لے۔ وَالصَّابِرِينَ، اور بالخصوص صبر کرنے والے، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، فقر و فاقہ میں، تکلیف اور اذیت میں اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً راست باز ہیں، راست گو ہیں، راست کردار ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں۔ سورۃ العصر کی طرح اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں بھی پہلے 4 تمہیدی باتیں نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک آیت ہے، لیکن حجم میں آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ العصر سے 3.5 گنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے، اگرچہ بعض آیات جو ہیں وہ اس سے بھی طویل تر ہیں قرآن حکیم میں، بلکہ آیت الدین جو ہے 39واں رکوع میں جو ہے سورہ بقرہ کے تقریباً پورا رکوع اسی ایک آیت پر مشتمل ہے، وہ اس آیت سے بھی دگنے سے زیادہ ہے اپنے حجم۔ آیت الکرسی بھی تقریباً اس کے لگ بھگ۔ صرف یہ بات نوٹ کرانی ہے جو میں نے سورۃ العصر کے ضمن میں بھی نوٹ کرائی تھی کہ قرآن حکیم میں آیتوں اور سورتوں کے تعیین یہ خالص توقیفی امر ہے، یہ موقوف ہے نبی کے بتانے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کسی کے اجتہاد کو کوئی دخل، کوئی منطق، کوئی اصول، گرامر کے ان میں سے کوئی شے نہیں ہے کہ جو فیصلہ کن ہو آیات کی تعیین میں، سورتوں کی تعیین۔ آیت نہایت چھوٹی بھی ہے، والعصر آیت ہو گئی، آیات حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہے، حامیم آیت ہو گئی۔ اسی طریقے سے آیتیں انتہائی لمبی بھی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ خود یہ آیت ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، اسی طریقے سے اس سے بھی دگنی سے بھی زیادہ جو آیت الدین ہے۔ تو بات صرف یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ تمام امور اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ توقیفی امور ہے، یعنی موقوف ہے اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں۔ جیسے آپ نے بتایا روایات کے اعتبار سے اختلاف ہو جائے گا، کہیں آیت کی گنتی میں فرق ہو جائے گا، یہ کہ وہ روایات جو ہیں قرات کی اس کے اعتبار سے اگر فرق ہے، لیکن بنیاد وہی رہے گی کہ اس میں کسی گرامر، کسی منطق، کسی اور اصول کوئی بیان یا اصول کلام، ان میں سے کسی کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے، یہ کلیتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ہمارے منتخب نصاب کا موضوع ترین درس نمبر 2 ہے، اس لیے کہ سورۃ العصر میں انسان کی نجات کی 4 شرائط بیان یا اس کے فوز و فلاح کے 4 لوازم بیان، ایمان، عمل صالح، رواتب الحق، رواتب الصبر۔ اس آیت میں اب آپ دیکھیے کہ 3 چیزیں تو وہ ہیں ان 4 میں سے جو صراحتاً مذکور ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی قدر تفصیل آئی۔ ایک چیز البتہ ایسی ہے جو یہاں پر محذوف ہے، یا صحیح تر الفاظ میں کہنا چاہیے کہ مقدر ہے، مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ یہ بات بعد میں بیان ہوگی کہ یہ کیوں مقدر ہے، کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بات یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے، گویا کہ محذوف ہے، لیکن مراد ہے، مقدر ہے، مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، بیان نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ یہاں پر گویا کہ وہ مذکور ہے، پوٹینشلی بالقوہ۔ سب سے پہلے نوٹ کیجئے سورۃ العصر میں ایک لفظ آیا الا الذین آمنوا، ایمان۔ یہاں آپ دیکھیے کہ 5 ایمانیات کی تفصیلات، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اس کی بہترین تشبیہ جو میرے ذہن میں کبھی آئی تھی اور بارہا میں نے عرض کی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے سورۃ العصر میں جو لفظ ایمان ہے وہ اس کلی کے مانند ہے۔ کلی ابھی کھلی نہ ہو تو اس میں پتیاں تو ہوتی ہیں لیکن نمایاں نہیں، کلی کھلتی ہے، پھول بنتا ہے، وہ پتیاں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ لفظ ایمان میں یہ 5 پتیاں موجود تھیں، لیکن سورۃ العصر میں اس کی حیثیت ایک بند کلی کی تھی، جو کہ اس آیہ مبارکہ میں کھل گئی ہے، اس نے پھول کی شکل اختیار کی۔ تو 5 ایمانیات ہمارے سامنے آئے، ایمان باللہ،
ایمان بالآخرہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالانبیاء والرسل۔ اسی طرح سورۃ العصر میں ایک بہت جامع عنوان تھا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح، بہت گمبھیر، بہت جامع ایک عنوان۔ یہاں اب آپ دیکھیے کہ اس کے 3 ذیلی عنوانات قائم ہوئے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم، انسانی ہمدردی، سخاوت، خدمت خلق، اپنا پیسہ اپنا مال جو طبعاً انسان کو مرغوب ہے، محبوب ہے، اسے خرچ کر سکنا، ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، مساکین پر، یتیموں پر، لوگوں کی تکلیفیں رفع کرنے میں، لوگوں کو بندنوں سے چھڑانے میں، گردنوں کے آزاد کرنے میں، یہ گویا کہ انسانی ہمدردی اور خدمت خلق، یہ پہلا عنوان ہوا۔ دوسرا عنوان عبادات، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ عبادات میں سے جو اہم ترین عبادات ہیں نماز اور زکوٰۃ، ان کا تذکرہ ہو گیا۔ اور تیسرے معاملات انسانی، اب جو بھی ہیومن ریلیشن تھے ان سب کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی بنیاد کسی نہ کسی معاہدے پر، چاہے وہ معاہدہ صراحتاً کیا گیا، لفظاً اس کو وجود میں لایا گیا، چاہے وہ امپلائڈ مقدر ہے، گویا کہ خود وہ چیز موجود ہے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن تمام انسانی معاملات کا دار و مدار معاہدے پر۔ ایفائے عہد ایک ایسی شے ہے کہ اگر وہ کسی معاشرے میں عام ہو جائے تو گویا کہ اسٹریم لائننگ ہو جائے گی، تمام انسانی معاملات اور باہمی جو بھی لین دین، جس طرح کے بھی تعلقات ہیں آپس کے، ان سب کے اندر حسن اور خوبی پیدا ہو جائے گی اور اس میں سے تمام خرابیاں نکل جائیں گی۔ لہذا معاملات کے ضمن میں ایفائے عہد، یہ جو 3 ذیلی عنوانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کی بھی ایک بہترین تشریح یہ ہے کہ جیسے ایک تناور درخت ہو اور اس تناور درخت کا جو تنا ہے مین، وہ اوپر جا کر 3 بڑی بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جائے۔ ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک لیول پر ایک شاخ نکل گئی، دوسرے لیول پر پھر دوسری شاخ نکلی ہے، تیسرے لیول پر پھر تیسری شاخ ہے۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی درخت ہوتے ہیں جس کا کہ مین تنا جو ہے جا کر 2 شاخوں میں، تو برابر 2 شاخیں تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح آپ تصور کیجئے کہ 3 شاخوں میں وہ مین جو اس کا تنا ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ یہ 3 شاخیں انسانی ہمدردی اور خدمت خلق، عبادات اور نمبر 3 معاملات۔ اس کے بعد جو تیسری چیز سورۃ العصر میں تھی، تواقی بالحق، وہ یہاں مذکور نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا محذوف ہے، مقدر ہے، مضمر ہے، اس کی دلیل بعد میں سامنے آئی۔ آخری چیز سورۃ العصر میں صبر، وتواصوا بالصبر، تواصی بالصبر، یہاں پھر وہی بات جیسے عمل صالح کے 3 بڑے بڑے ذیلی عنوانات آئے، صبر کے 3 مواقع، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، فقر و فاقہ، تنگی، یہ بھوک، اس کو برداشت کرنا، اسی طریقے سے جسمانی اذیت، تکلیف پہنچائی جا رہی، فزیکل پرسیکیوشن ہو رہی، اس میں ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہے، اور سب سے بڑھ کر صبر کا میدان کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، جان کی بازی لگانے کے لیے انسان تیار، وہاں ثابت قدم رہے، پامردی کا مظاہرہ کرے، بزدلی کا مظاہرہ نہ ہو، انسان پیٹھ دکھا کر نہ بھاگے۔ تو یہ گویا کہ 3 مواقع صبر نے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، بھوک میں اور تکلیف میں، اذیت میں، کوفت میں اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہ ہے وہ لوگ جو حقیقت متقی ہیں۔ تقویٰ کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن یہ کہ تقویٰ کی حقیقت سمجھنی ہو تو یہ ایک پوری انسانی شخصیت کا حیولہ ہمارے سامنے آیا، پورے انسانی کردار کی ایک نقشہ کشی ہمارے سامنے کر دی گئی ہے۔ یہ ہے راست باز انسان، یہ ہے متقی انسان۔ اب تیسری بات کی طرف آئیے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ظاہر بات ہے ترجمے سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اس کا موضوع یہ ہے کہ نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی سے بات شروع کی گئی۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ان شرطوں کو پورا کر رہا، جس میں یہ خصائص اور اوصاف موجود ہیں۔ تو گویا کہ نیکی کی حقیقتاً نیک شخص کون ہے، یہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع۔ اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا غور کریں۔ میرا اپنا تاثر اور میرا جو اپنا تجزیہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اپنی حیات مادی کے لیے، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے پانی اور ہوا کی اور غذا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی کا تسلسل باقی نہیں رہے گا۔
اسی طریقے سے معنوی حیات کے لیے لازم ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور کیا، اس لیے کہ انسان کے اندر ایک شے ہے جس کا نام ضمیر۔ بہت استثنائی حالات ایسے ہوتے ہیں جبکہ یہ ضمیر بالکل مر جائے، گویا کہ انسان کی معنوی موت واقع ہوتی ہے۔ جب تک اس ضمیر میں کچھ بھی رمق ہے زندگی کی، کچھ بھی اس کے اندر ابھی حرارت باقی ہے، تو انسان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے۔ برے سے برا انسان بھی وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے پر موجود ہے کہ اگرچہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ تو مجبوری ہے، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، اب یہ کیا کروں، یہ تو انیویٹیبل ہے، اس کے بغیر تو ممکن نہیں میرا گزارا، لیکن میں یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں۔ اگر اپنے آپ کو تھپکی نہ دے گا، اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کرے گا، تو واقعہ یہ ہے کہ شخصیت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہے گا، اس کے اپنے اندر سے وہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس اعتماد کے سہارے سے انسان کی یہ معنوی شخصیت برقرار ہے، اس کے اندر جو ایک تا ہے، اس کے اندر جو ایک ہونے کی کیفیت ہے کہ وہ ایک حیات جو ہے حیاتیاتی اکائی کی حیثیت سے برقرار رہے، اس کے لیے ضروری ہے انسان کے اپنے اندر کا ایک اطمینان، چاہے وہ جھوٹا اطمینان، چاہے انسان نے اپنے آپ کو کسی ہی بہت ہی یعنی غلط بنیاد پر اپنے آپ کو وہ مطمئن کیا ہو اپنے ضمیر کو، لیکن یہ کہ یہ ہر انسان ایک لازمی ضرورت۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں بلکہ یہ کہ ایک بہت پیارا شعر ہے جو مجھے کبھی میں نے کہیں سنا تھا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ شاعر کون ہے، لیکن جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور اختیار کرنا ہر انسان کی لازمی ضرورت۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا، اندر سے اس کی شخصیت جو سپلٹ ہو جائے، وہ ایک وحدت کی حیثیت سے اپنی معنوی شخصیت کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ تو اس کی بہترین تعبیر ہے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ یہ خودی کا ایک احساس جو ہے یہ انسان کو بلکہ یہ کہ ہر شے کو اپنے جو خودی کا احساس جو ہے اس کے اپنے وجود کے برقرار رکھنے میں بہت مفید ہے۔ تو بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ چاہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، لیکن کسی نہ کسی نیکی کا وہ اہتمام کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے پر مجبور ہے کہ جہاں میری مجبوریاں ہیں اور ان کی بنا پر میں یہ غلط حرکتیں کرنے پر گویا کہ مجبور ہو چکا ہوں، لیکن میں نے ان نیکیوں کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اس کا ذرا تجزیہ کر دیجیے، ہمارے معاشرے میں جو بدترین لوگ شمار ہوں گے ان کا اگر ایک ایک کر کے آپ جائزہ لیں تو شاید سرے فہرست اس میں فاحشہ عورتیں آئے، عصمت فروش عورتیں، اپنا جسم بیچنے والی، لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں بھی ایک خاکہ نیکی کا کھلا رہتا، چنانچہ عرسوں میں حاضر ہوتی، مزاروں پر حاضری دینا، عرسوں میں شرکت، وہاں دھمال کھیلنا، اسی طریقے سے تعزیے کے جلوس میں کالے کپڑے پہن کر اس میں آگے آگے ہونا، بلکہ ہراول دستے کی شکل اختیار کرنا، سبیلیں لگانا، بعض کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا مسجدیں تعمیر کرانا، یہ سارے کام ہیں جو وہ کرتی ہیں، اس لیے کہ انہیں بھی یہ احساس ہوتا ہے۔ اور واقعہ یہ کہ ان کے ذمن میں تو شاید یہ بات اتنی غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شورش کاشمیری مرحوم نے جو کتاب لکھی تھی اس میں تحقیق کی تھی ان عورتوں کے بارے میں کہ جو اس بازار میں پہنچ جاتی ہے، کیسے پہنچتی، کوئی حادثہ ہوا، کہیں کسی کو اغوا کر لیا گیا، زبردستی لا کر اس بازار میں بٹھا دیا گیا، اب انہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے لیے اب دوسری زندگی کے دروازے بند ہو چکے، ہمیں معاشرے میں اب کوئی قبول نہیں کرے، تو گویا کہ ایک مجبوری کے احساس کے تحت بھی اپنے اس پیشے کو جاری رکھنے پر مجبور ہو۔ یہ بہت سخت حال ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص زمانے میں گانے بجانے پر دہلی میں پابندی لگا دی۔ اب جو وہاں کے گویے تھے اور سازندے تھے ان کے تو گویا کہ معاش کا دروازہ بند ہو گیا، تو انہوں نے بڑا ایک لطیف ہیلا اختیار کیا کہ معلوم تھا کہ بادشاہ بیٹھا کرتے ہیں جھروکے میں، وہ جو دریائے جمنا جو محل ہے اور لال قلعہ ہے دہلی کا، اس کے ساتھ سے جمنا گزرتا ہے، جھروکے میں بیٹھ کر بادشاہ اپنا وقت جو ہے سیر کرتے ہیں، تو وہاں سے پھر وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر گزرے اور وہاں انہوں نے خوب زور شور کے ساتھ سازوں کے ساتھ ایک غزل جو ہے اس کو الاپنا شروع کیا۔ در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضارا۔ تو اس کو عالمگیر نے یہ سنا اور اس کے بعد جو ہے متاثر ہوا، اور پھر وہ جو بین تھا اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ در نکل، کچھ نہ کچھ ان کے لیے گنجائش چھوڑ دی کہ ہمارے لیے تو اب اس نیک نامی کے کوچے میں گزر کا کوئی سوال رہا ہی، ہم تو جہاں پہنچ چکے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن،
ہمارے لیے کوئی واپسی نہیں ہے، ہمیں تو تقدیر نے یہاں پہنچا دیا، گر تو نمی پسندی تغیر کل قضا، اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو کسی طرح اگر ممکن ہے تو ہماری تقدیر کو بدل دو۔ بہرحال ایک لطیفے کے درجے میں سمجھیے، لیکن یہ کہ میں نے صرف یہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ جو ہمارے معاشرے کا بدترین طبقہ شمار ہو سکتا ہے، ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا خانہ ان کی زندگی میں، کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہے جس سے وہ اپنے آپ کو جو بھی جھوٹی تسلی دیں کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے ڈاکوؤں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کی کہانیاں اور بہت سے ناول جو ہیں اسی تھیم کے اوپر لکھے گئے۔ وہ ڈاکو جو نہایت خفاک، انسان کی جان لینا ایسے ہی جیسے کسی مچھر کو جو ہے مسل دینا، لیکن یہ کہ وہ اپنے علاقے کی بیواؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ انہوں نے خیر کا، بھلائی کا بہت سا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ڈاکوؤں کی زندگی کے اندر بھی آپ کو یہ دونوں نقشے جو ہے نظر آ جائیں گے۔ اسی طرح چوروں اور جیب کتروں کے ہاں بھی ایک معیار اخلاق ہوتا ہے۔ جیب کتروں کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کا ایک استاد ہوتا ہے، گینگ کا وہ چیف ہے، اور علاقے تقسیم ہوتے ہیں۔ ہر جیب کترا جو ہے ہر علاقے میں جا کر واردات نہیں کر سکتا، وہ اپنے علاقے ہی میں واردات کرے، اور پھر جو بھی یافت ہے پورے دن کی وہ لاٹ کر اسے رکھ دینا ہے اپنے اس استاد اور گرو کے سامنے۔ اگر نہیں کرے گا تو یہ بے ایمانی تصور ہو، گویا کہ باقی جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تو پیشہ ہے، پیسے میں عیب نہیں، تکیہ نہ فرہاد کو نام، یہ بے ایمانی ہے کہ تم نے دن بھر کی کمائی جو ہے اس میں سے کچھ کنسیل کیا ہے، چھپا لیا اور سارا کا سارا لا کر نہیں رکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بدترین طبقات ہیں معاشرے کے، ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور، کوئی نہ کوئی خیر کا کھاتا جو ہے وہ کھلا ہوتا۔ اس سے آگے آئیے تو جو ہمارے ہاں سے معزز طبقات ہیں، میں نے بنیادی تقسیم کی ہے تو بدترین طبقات، لیکن معزز طبقات جو ہیں ان میں بھی اگر آپ تجزیہ کریں گے تو دو حصوں میں انہیں منقسم سمجھتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں کے جو مذہبی مزاج کے لوگ، ان کے ہاں آپ کو نیکی کا تصور یہ ملے گا کہ میکسیمم ایمفیسس عبادات پر اور ظواہر پر، باقی یہ کہ عبادات کی پابندی اور اس میں تفصیلات کے بارے میں بھی بہت حساس ہونا، ذرا کا کوئی فرق ہو گیا ہے تو بے چین ہو جانا، بے کل ہو جانا، اس پر انتہائی ان کو تشویش ہو جائے گی، یہ اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، فلاں میں یہ کمی رہ گئی میرے کام میں۔ لیکن ویسے ان کی زندگی میں معاملات میں دیکھیے جھوٹ ہے، کھلم کھلا کاروبار ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، فریب ہو رہا ہے، نماز روزے کی پابندی ہے، پوری کاروبار جو ہے دھڑلے کے ساتھ، وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ہنی مریا ہو رہا ہے، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، دھوکے دیے جا رہے ہیں، سودا کر کے جو ہے زبان انسان جو ہے وہ زبان دے کر اور پھر اس کو بدل رہا ہے۔ آپ کو غنڈوں کے ہاں، بلکہ یہ چوتھا طبقہ جو ہمارے ہاں ہے وہ میں رہ گیا ذکر میں، جنہیں آپ کہتے ہیں غنڈے، یہ بستہ الف اور بستہ بے کے غنڈے، جن کے کھاتے کھلے ہوتے ہیں کانوں، ان کے ہاں آپ کو نظر آئے گا کہ انتہائی معیار اخلاق ہے، زبان دے دی ہے اب میں واپسی چلے، جتنا انہیں اپنے عہد کا پاک ہوتا ہے سفید پوش لوگوں کو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کہیں راہ چلتے ہوئے دیکھیں آپ کے کسی پر زیادتی ہو رہی ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو مجھ جیسے اور آپ جیسے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ وہاں سے دامن بچا کر نکل جانے میں آپ جو سمجھیں، اب کون اس کھکیل میں پڑے، کہیں گواہی دینی پڑے گی، کہیں پولیس پرچے میں جانا پڑ جائے گا، 100 چکر ہوں گے، آدمی اپنا دامن بچاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ان گنڈوں کو کہ وہ سامنے آ جائیں اور وہ اس ظلم کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہو جائے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ہاں مختلف کردار جو پائے جاتے ہیں، ان میں جو یہ نیکی اور بدی کا امتزاج ہے، اس میں خاص طور پر اب جو میں نوٹ کرا رہا تھا کہ دو طبقات شرفاء کے جو ہمارے معزز طبقات، ان میں ایک طبقہ مذہبی مزاج کے لوگوں کا، ظاہر بات ہے اس میں کچھ ہمارے کاروباری حضرات بھی کچھ نمایاں ہیں، انہی کے چندوں سے اور انہی کے تعاون سے ہماری مسجدیں بنتی ہیں اور ان کے لیے قالین فراہم ہوتے ہیں، اور ہمارے جو دینی ادارے ہیں اور تعلیم گاہیں ہیں ان کے چندوں سے چلتی ہیں، دارالعلوم جو ہے وہ انہی کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ ان کے آپ دیکھیں گے کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ، یہ سارے کھاتے پورے، اور اس میں بہت ہی باریک چینی، بڑی حساسیت، لیکن یہ ہے کہ وہ معاملات، اخلاق کا معاملہ ہو سکتا ہے کٹھور دل ہو، بخیل ہو، سخت دل ہو، زکوٰۃ کو پوری دے رہے ہو، لیکن اس سے آگے جو ہے ہو سکتا ہے کہ مزدور کی مزدوری پوری نہ دے، اور وہاں جو ہے وہ اپنے عہد کو بھی توڑنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اسی میں جب آگے آپ جائیں گے علماء کا طبقہ، علماء کے طبقے میں ظاہر بات ہے کہ یہ عبادات کے ساتھ شغف اور ظواہر دین اور تقویٰ جو ہیں ان کا تو اہتمام ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بخل موجود ہو، بلکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ عام طور پر علماء کا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صدقہ خیرات کرنا دوسروں کا کام، چاہے ان سے کم تر سٹیٹس کا آدمی ہو، اسے تو صدقہ دینا چاہیے، خیرات بھی کرنی چاہیے، اس کا تو کام ہے کہ وہ دے،
لیکن چاہے ہماری جو حیثیت ہے مالی وہ ان سے بہتر ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہ تو در حقیقت ہم تو ریسیونگ اینڈ پر ہیں، نہ یہ کہ دینے والا معاملہ جو ہے، بلکہ یہ تو ہمارا کام تو ہے کہ ہم ریسیو کریں۔ یہ سارے بڑے تلخ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اسی وجہ سے در حقیقت ہمارے انسٹیٹیوشن کا وقار اور اعتماد جو ہے ہوا۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا طبقہ آپ کو نظر آئے گا، ہمارے ہاں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا طبقہ، ان کا جو تصور ہے نیکی کا، وہ تصور یہ ہے کہ بھائی کام اپنا صحیح کرنا چاہیے، اپنے فرائض صحیح ادا کرنے چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جو ذمہ داری قبول کی ہے پوری کرنی چاہیے، باقی نماز روزہ یہ تو ذاتی معاملہ، کوشش کر لے گا اپنے لیے کرے گا، نہیں کرے گا تو بہرحال اس کی کوئی کمی رہ جائے گی۔ لیکن اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، انسان کسی کو دھوکہ نہ دے، وعدہ خلافی نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، کسی سے قول و قرار کیا ہے تو اب اس کو پورا کرے، اس میں وعدہ خلافی نہ کرے۔ گویا کہ ان کے ہاں معاملات کی اہمیت زیادہ ہے، کم سے کم نظری اعتبار سے، کم سے کم گفتگو کے اعتبار سے، کہنے سننے میں وہ معاملات کو اہمیت دیں گے، عبادات کو نہیں دیں گے۔ جبکہ مذہبی طبقات، چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ علماء ہو، ان کے ہاں عبادات اور ان کے ظواہر ان کی اصل اہمیت ہے، باقی چیزیں ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو مختلف ہمارے ہاں موجود ہیں نیکی کے تصورات، یہ تو چند ہی میں نے آپ کے سامنے نقشے رکھے ہیں، اگر آپ اس کو مزید تفصیل میں جائیں گے تو اور بھی بہت سے جو ورشنز ہیں نیکی کے وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب اس میں بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ معلوم ہو کہ حقیقتاً نیکی کیا ہے، ڈیفائن کہتے ہیں۔ ایک نیک انسان حقیقت ہے، اس لیے کہ یہاں تو صورت یہ نظر آ رہی ہے، اگر اس آیہ مبارکہ کا جو بھی ایک ترجمہ رواں ہم نے کیا ہے اس سے ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بن گیا ہو تو اس سے گویا کہ یہ بات سامنے آئی کہ مختلف طبقات نے نیکی کے حصے بکھرے کر کے تقسیم کر لیے، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میں، نیکی کا ایک حصہ وہ لے گیا ہے، نیکی کا ایک حصہ یہ لے گیا ہے، اس طریقے سے تقسیم ہو گیا ہے۔ اور یہاں بھی گویا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر طبقہ ہر گروہ کے پاس جو بھی کچھ نیکی کی پونجی ہے، جو ایک جزوی نیکی وہ لے کر بیٹھا ہوا اس پر وہ اترا رہا ہے اور شاداں و فرحاں ہے اور بہت خوش ہے اور مطمئن ہے کہ ہماری جو یہ نیکی جو ہے اس کا کھاتا پورا ہے، اس کا حساب گویا کہ ہمارے ہاں مکمل موجود ہے۔ اور اس کی ایک مثال جو ہے لطیفے کے انداز میں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بستی میں ہاتھی آیا، پہلے نہیں آیا تھا تو وہاں لوگ گئے دیکھنے کے لیے، کچھ اندھے بھی تھے، وہ بھی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، جاننا چاہتے تھے ہاتھی کیسا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے ان کے پاس تو ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہاتھوں سے ٹٹول کر اندازہ کرے کہ ہاتھی کیسا ہوگا۔ جس نے اس کے کان کو چھوا دیکھ کر کہا کہ ہاتھی چھاچ کے مانند، کسی کا ہاتھ اس کے خون پر پڑ گیا، اس نے خوب اچھی طریقے سے اس کو دیکھا، کہا یہ بہت موٹے رسے کے مانند ہے ہاتھی۔ کسی نے اس کی ٹانگ کو جو ہے وہ ذرا اچھی طریقے سے ٹٹول کر کہا کہ ایک بڑے ستون کے مانند ہے۔ کسی کا اس کے پیٹ پر اور اس کے جسم کا درمیانی حصہ اس پر ہاتھ، اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا ڈرم ہے کوئی۔ اس اعتبار سے تصور تو سب نے قائم کیا ہے لیکن محدود تصور۔ اس پس منظر میں واقعہ یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن حکیم کی کہ اس نے نیکی کے ایک مخصوص محدود تصور کی نفی سے بات شروع کی، اور یہ مخصوص محدود تصور جب ہم اس پر غور کریں گے ذرا گہرائی میں اتر کر کہ جو میں نے ابھی گنوایا ہے جو مذہبی تصور ہے، عام طور پر اس میں ریچولزم جو پیدا ہو جاتا ہے، ظواہر کی اہمیت ہو جاتی ہے، روح غائب ہو جاتی ہے، لیکن ظواہر اور ریچول اور رسم جو ہے، رسم پرستی اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ عام ہماری محدود مذہبیت، یہ اس کا ایک مظاہرہ سامنے آیا تھا اس دور میں بھی، اور وہ بہت ہی ہلکے انداز، لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ وہاں سے اس بات کو لے کر پھر اس میں جو اصولی رہنمائی دی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ عظیم آیت ابد الآباد تک کے لیے قرآن کے فلسفہ اخلاق اور نظام الاخلاق پر جامع ترین آیت جو ہے وہ ہمیں عطا ہو گئی ایک خاص پس منظر کے حوالے سے۔ چوتھی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پس منظر کیا، یعنی ہم یہ کہیں گے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے، شان نزول کیا ہے اس آیہ مبارکہ، یہ کس سلسلہ کلام میں یہ آیت وارد ہوئی، یہ نیکی کی حقیقت کی بحث چھڑ کیسے گئی۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید نازل ہوا ہے خاص دور میں، خاص حالات میں، خاص معاشرے میں، اور اس میں اکثر و بیشتر جو حصے نازل ہوئے ہیں اس کا ایک خصوصی پس منظر ہے، تاریخی واقعاتی حالات کے اعتبار سے۔ تو اس میں دیکھ کر جیسا کہ میں نے جب تعارف قرآن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو شروع میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ جو تعویل عام اور تعویل خاص قرآن مجید پر سب سے پہلے غور ہونا چاہیے، اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر
ٹائم اینڈ اسپیس کانٹیکسٹ، جو پس منظر ہے زمان و مکان کا جس میں وہ آیت نازل، اس میں رکھ کر غور کیا جائے، اس وقت یہ آیت جو ہے اس سلسلے میں باریک ہوئی کا مفہوم کیا سمجھا گیا۔ اس حوالے سے چوتھی بات اب یہ ہے کہ اس کا کیا سلسلہ کلام تھا، کیا گفتگو تھی، کیا موضوع تھا، کیا بحث تھی جس کے ضمن میں یہ عظیم آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس میں ظاہر بات ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے محض اسلامہ ترجمے سے جو ہم کر چکے ہیں کہ اس کے پس منظر میں ہے تحویل قبلہ کا واقعہ۔ تحویل قبلہ کا واقعہ کیا ہے؟ پہلے تو اس سے واقعاتی انداز میں اس کی جو تاریخ ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے ہجرت سے پہلے، اس وقت تک ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے، جب صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو بالعموم آپ جو جنوبی دیوار ہے اس کو فیس کرتے تھے، یعنی جو رکن یمانی ہے اور دوسری طرف وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے مابین آپ کھڑے ہوتے تھے کعبے کی طرف رخ کر کے۔ تو یہ چونکہ کعبے کا جنوب ہے، اب گویا کہ استقبال قبلتین ہو گیا خود۔ اگر نقشہ آپ کے سامنے ہو، ذہن میں ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو امیڈیٹلی آپ کے سامنے ہے خانہ کعبہ، اور کسی خط کو آگے لے جائیے تو تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر بیت المقدس ہے، وہ قبلہ جو ہے دوسرا وہ بھی سامنے آ گیا۔ استقبال القبلتین، دونوں قبلوں کا رخ کر لینا ایک ہی وقت، یہ ممکن تھا مکہ مکرمہ، اور حضور اسی کا التزام فرماتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمرے میں اور حج میں بھی جب طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا تو یہ جو حصہ ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے، اس کے لیے خصوصی دعا بھی۔ انہی دو جو ہے ارکان جو ہے، دو کونے ہیں جن کو چھونا، بلکہ یہ کہ حجر اسود کو تو چومنا یہ مسنون ہے، چومنے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا دینا۔ اسی طریقے سے یہ رکن یمانی جو کہلاتا ہے، اس کو بھی، اس کا بھی استلام جو ہے وہ مس کرنا، مسح کرنا، یہ بھی مسنون ہے۔ یہ دونوں اہم ترین رکن ہیں، رکن عراقی، رکن شامی، یہ ہے شمال کی طرف، اور یہ جنوب کی طرف سے وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، اور دوسرا وہ کونا جو کہ گویا کہ جنوب مغرب کی طرف ہے کعبے کے، بلکہ تقریباً جنوب کی طرف ہے، تھوڑا سا مغرب کی طرف، اور وہ ہے رکن یمانی۔ اس کے لیے خاص دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے حج کے ضمن میں دعا، وہ خاص طور پر اسی طواف کے اسی حصے میں، ہر شوط میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس حصے میں وہ دعا مانگی جائے۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے استقبال قبلتین، یہ اس وقت تک تو ممکن تھی جب تک کہ حضور مکے میں رہے۔ اب جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اب یہ نام مدینہ منورہ جو ہے اس کے جنوب میں ہے مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ، اور شمال میں ہے یہ بیت المقدس یروشلم۔ اب تو ایک ہی قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ بیک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ممکن ہے۔ اب یہاں یہ بات صراحتاً تو مذکور نہیں ہے، لیکن یہ کہ اندازہ یہی ہوتا ہے قرآن مجید کے جو انداز بیان ہے، اسلوب بیان سے، کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم کے تحت، خصوصی رہنمائی کے تحت حضور نے اب رخ کیا بیت المقدس کی طرف۔ اس میں بڑی حکمتیں بھی ہیں، عملی اعتبار سے بھی اس کے بڑے فوائد ہوئے، لیکن اس وقت ظاہر بات ہے وہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن یہ کہ تاریخی اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ 16 مہینے تک حضور نے یروشلم کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اگرچہ قرآن مجید ہی سے 17واں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو بھی بہرحال طبیعت پر یہ بات گراں گزر رہی، معلوم ہوتا ہے کہ اگر طبیعت پر گراں گزر رہی تھی تو یقیناً کوئی حکم تھا اللہ کا جس کے تحت ایسا کیا، اور یہ فرمایا بھی ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے جو مقرر کیا تھا یہ قبلہ تو اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم دیکھ لیں، تمیز ہو جائے ان لوگوں میں کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں ہر حال میں، اور ان لوگوں میں کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جانے والے ہیں، کہ جن کے اندر عصبیت جو ہے مقامی مکی ہونے کی نسبت سے اگر عصبیت زیادہ تھی، اور آبائی نسبت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے حوالے سے خانہ کعبہ کی عقیدت زیادہ تھی، اور اوپر تو ظاہر بات ہے بہت بڑا شاق معاملہ گزرا ہے یہ 16 مہینے تک خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، تو یہ ایک بڑی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی۔ بارہ کچھ کے بعد پھر حکم آیا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، آپ کو انتظار تھا تحویل قبلہ کے حکم، اس سے وہ ظاہر ہو رہا ہے الفاظ سے، تو اب ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو، رخ آپ کا تبدیل کیے در دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند۔
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کو اب اپنا رخ کر لیجئے مسجد حرام کے لیے۔ یہ تحویل قبلہ ہوا، اور یہ واقعہ بھی دلچسپ ہے کہ حضور اس وقت مدینے سے باہر ذرا فاصلے پر کسی جگہ پر، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہیں 2-4 گھر ہیں، کوئی کھیت ہے، باغ ہے، اس کے اندر ہی کوئی 2-3 گھر بن گئے ہیں، ایسی ہی کوئی جگہ تھی جہاں آپ کھانے پر مدعو تھے، اور کھانے کے بعد ظہر کی نماز آپ ادا کر رہے تھے، جو بھی آپ کے ساتھ تھے وہاں صحابہ میں تھے۔ اس وقت عین نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نماز کی حالت ہی میں آپ نے تحویل کی، رخ بدل لیا اسی جگہ پر۔ اسی لیے وہاں اب جو ہے مسجد القبلتین یہ تعبیر کی گئی ہے نشانی کے طور پر کہ یہ وہ جگہ، اس مسجد میں 2 محراب بنا دیے گئے، ایک شمالی دیوار میں بھی اور ایک جنوبی دیوار میں بھی۔ پہلے شمال کی طرف رخ تھا حضور کا، اس کے بعد آپ نے جنوب کی طرف رخ کیا ہے، تو مسجد القبلتین۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس پر ایک بڑی تشویش پیدا ہو گئی، تشویش بھی پیدا ہوئی، اور پھر اس کو بھڑکایا اور اس کو ایکسپلائٹ کیا یہودیوں نے۔ یہودی بڑی منظم جماعت، جیسے کہ ہندو ہمارے ہاں ہوتے تھے، چاہے وہ اقلیت میں ہوتے تھے لیکن تعلیم یافتہ، منظم، مہذب اور دولت مند ہونے کے اعتبار سے ان کی جو حیثیت تھی، اسی طریقے سے یہودیوں کا معاملہ تھا مدینے۔ انہوں نے اب تک اصل میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوور، اس لیے انہیں بہت زیادہ تشویش نہیں۔ ایک محسوس تو ہوتا تھا کہ یہ ایک نئی نبوت کا معاملہ ہے، نئی کتاب نازل، لیکن ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے تابع، ہمارے کیمپ فالوور، اس اعتبار سے انہیں کسی درجے میں کچھ اطمینان تھا، کچھ احساس تھا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی اندیشہ نہیں۔ اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ان کے کان کھڑے ہوئے تھے، تو بالکل کوئی نئی ایک تنظیم ہو رہی ہے، نئی تشکیل ہو رہی ہے، نئی امت ہے جس کا مرکز علیحدہ، جس کا قبلہ جدا ہو گیا ہے، مختلف ہو گیا ہے۔ تو اس سے جو ان کے کان کھڑے ہوئے اور انہیں وہ موقع دیا کہ جو مذہبی تباہیں ہوتی ہیں وہ چونکہ بہت حساس، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مظاہر سے ان کی حساسیت کا معاملہ بہت شدید ہوتا، تو بہت سے ہمارے صحابہ کے ذہن میں بھی یہ تشویش پیدا ہوئی۔ یہ 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، اگر قبلہ اصل یہ تھا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر وہ ہماری نمازیں ضائع ہو گئی۔ یہ تشویش کی حد تک ہوئی ہے کہ وہیں 17ویں رکوع کے اندر یہ بھی فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اب اے مسلمانوں اس میں تشویش محسوس نہ کرو، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی چونکہ نماز تو اہم ترین ستون ہے دین کا، رکن رکین ہے، رکن اعظم ہے، الصلاۃ عماد الدین، تو تشویش یہ ہوئی کہ اگر یہ غلط رخ پر تھی ہماری یہ 16 مہینے کی نمازیں تو یہ نمازیں ضائع ہو گئی، گویا کہ ایمان ضائع ہو گیا۔ ایمان کے بارے میں تشویش ہوئی، تو مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت یہی حکم تھا، تم نے اطاعت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ نمازیں درست ہوئی ہیں، اس میں کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ حکم ہے، ابھی درست اصل معاملہ تو ہے اللہ اور